یہ ٹیسٹ جو ایٹا لینے جا رہا ہے بغیر کسی تفریق کے تمام کیڈرز کے لیے 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلا مرحلہ پیپر بیس ٹیسٹ کا ہوگا، دوسرا مرحلہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کا ہوگا، تیسرے مرحلے میں ہم کوالٹی چیک کریں گے۔ پہلا مرحلہ پیپر بیس ٹیسٹ پہ کیوں ہوگا؟ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پورے صوبے میں 8 لاکھ افراد کے لیے اویلیبل کمپیوٹرز نہیں ہیں، وہ سرکاری اداروں میں بھی 8 لاکھ کی تعداد میں نہیں ہوں گے کہ ان کا ٹیسٹ ایک دن ایک جگہ یا ایک ارینجمنٹ کے ساتھ لیا جا سکے۔ سکریننگ کی غرض سے یہ پہلا مرحلہ ہوگا اور اس میں پیپر بیس ٹیسٹ ہوگا۔ اس پیپر بیس ٹیسٹ میں جنہوں نے دیا ہے ان کو تو ویسے بھی پتا ہوگا کہ پیپر بیس ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں دیا اور وہ پہلی دفعہ دینے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم رہنمائی کی ویڈیو جاری کریں گے، ٹیوٹوریل کی ویڈیو جاری کریں گے، اور اس ٹیسٹ کے کوئی مارکس نہیں ہوں گے، یعنی وہ آپ کی سلیکشن پہ اثر نہیں ڈالے گا، بلکہ اس ٹیسٹ کے مارکس جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے مرحلے کے لیے وہ آپ کو کوالیفائی کرے گا۔ دوسرا مرحلہ ٹیسٹ کا کمپیوٹر بیسڈ ہوگا، اور اس میں جتنے بھی لوگ پہلے مرحلے سے پاس ہو کے آ جاتے ہیں اب ان کا جو ہے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا، اور وہ مختلف سینٹرز میں ہوگا جہاں جہاں پہ کمپیوٹر انفراسٹرکچر اویلیبل ہے، اور کوشش ہماری ہوگی کہ آپ لوگوں کے قریب ترین سینٹرز میں جہاں تک ممکن ہو ہم آپ کو یہ ٹیسٹ کی سہولت دیں۔ اس ٹیسٹ کا جو سکور ہوگا وہ آپ کی فائنل سلیکشن میں اس کا وزن دیا جائے گا، اس کی ویٹیج ہوگی۔ تیسرا مرحلہ جس کو ہم کوالٹی چیک کہتے ہیں، یہ تیسرا مرحلہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر جس بندے نے ہمیں کہا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے ماسٹر کیا ہے، میرا نام یہ ہے، میں فلاں ڈسٹرکٹ کا ہوں، اور یہ میں نے ٹیسٹ بھی خود دیا ہے، تو اس بندے کو واقعی کنفرم کرنے کے لیے یہ تیسری چیک پوسٹ ہمیں لگانا پڑ رہی ہے۔ اور یہ آپ اس بات کے گواہ بھی ہیں کہ آج کل ایک مافیا نوسربازوں کا وہ بڑا سرگرم ہے، تو وہ یہ کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو دوسرے بندے کو وہ وعدے اور دعوے وعید کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹیسٹ پاس کر کے دیں گے اور ہم آپ کو سلیکشن کنفرم کر کے دیں گے، جو کہ وہ نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں وہ نہیں کر سکتے، لیکن سٹل ہم آپ کو یہ انشور کراتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی پاسداری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہم قریب ویڈیو جاری کر دیں گے جو کہ پیپر بیس ٹیسٹ کے طریقہ کار پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری ویڈیو بھی جاری کریں گے جس میں آپ کو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کرنے کی رہنمائی دی جائے گی۔ جن افراد کو یہ اعتراض ہے یا ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں کمپیوٹر کا استعمال نہیں کیا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ 13,000 بچوں نے، 11 سال اور 13 سال کے بچے، اور وہ بھی کسی پرائیویٹ سکول کے نہیں، سرکاری سکول کے بچوں نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اسکالرشپس کے ٹیسٹ دیے ہیں، اور ان کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی ہمیں یہی خدشات بتائی گئی تھی کہ وہ یہ نہیں دے سکیں گے۔ تو جب انہوں نے ٹیسٹ دیا تو 2022 کے رزلٹ سے ان کا رزلٹ زیادہ اچھا آیا، وہ 10% پاس ہوئے تھے، اور اس میں اس دفعہ 26% جو ہے وہ لوگ پاس ہوئے، بچے پاس ہوئے۔ تو آپ اس بات پہ بالکل مطمئن رہیں۔ تو ٹیسٹ کی تاریخ کب ہوگی؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کو مشتہر کر دیا ہے، 12 تاریخ اور 13 تاریخ عید کے بعد انشاءاللہ، یہ ہم نے ٹینٹیٹیولی فائنل کر دیے ہیں یہ ڈیٹس۔ 19 مراکز جو کہ امیدواروں کی ترجیح پہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، 19 مراکز میں ٹیسٹ ہوگا پیپر بیس پہلے مرحلے کا۔ 3 کیٹیگریز ہیں، قاری، سی ٹی آئی ٹی اور اے ٹی عربک ٹیچر۔ قاری، عربک ٹیچر اور سی ٹی آئی ٹی، یہ 3 کیٹیگریز کے 80,000 امیدواروں کا ٹیسٹ پہلے مرحلے میں ہوگا، اور اس کے لیے 19 مراکز جو ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں، اور یہ مراکز ہم نے اپنی منشا پہ نہیں کیے بلکہ آپ لوگوں کی سلیکشن پہ جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو کیے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے پاسنگ مارکس جو ہوں گے وہ 50%، جو بھی امیدوار مارکس لے گا وہ اگلے مرحلے کے لیے یعنی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی ہوگا۔ وہ 50 نمبر لے یا 51 لے یا 100 نمبر لے، ان سب کی سٹیٹس ایک ہی ہوگی کہ وہ کوالیفائی کریں گے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے لیے۔
और इसका कोई वेटेज नहीं होगा, वेटेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। एक और बात आपको बताते चले कि इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी। ये नेगेटिव मार्किंग क्या होगी? अगर आप एक सही एमसीक्यू सेलेक्ट करते हो तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत एमसीक्यू सेलेक्ट करते हैं तो आपसे 1 नंबर काटा जाएगा। अब अगर इस पे कोई एतराज करता है तो पहली बात तो यह है कि ये एतराज का हक किसी को इसलिए हासिल नहीं है कि ये ईटा का मैंडेट है कि वो किस तरीके से टेस्ट ले। इसका मकसद क्या होगा, इससे हमें फायदा क्या होगा? हमें अपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल को संवारने के लिए तुक्कों पे लिए गए टीचर्स रिक्वायर्ड नहीं है। हमें असली काबिलियत के हामिल टीचर्स जो है वो हमने महकमे को रिकमेंड करने हैं। सो इस नेगेटिव मार्किंग से तुक्के का जो तस्वर है वो दम तोड़ जाएगा, और एक्चुअली जो काबिल लोग होंगे, जो सीरियस उम्मीदवार होंगे, जिनको जो कुछ आता होगा उसी पे ही रिलाई करके वो टेस्ट देंगे, वही आगे आएंगे।